ایک بار پھر خوش آمدید۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ملک بھر کے کروڑوں انٹرنیٹ صارفین شدید پریشان ہیں۔ سلو انٹرنیٹ سے ایک طرف گھریلو موبائل صارفین متاثر ہو رہے ہیں تو دوسری جانب فری لانسرز، ای کامرس، بینکنگ سیکٹر، کاروبار، ورچوئل ایجوکیشن سمیت تمام ہی شعبہ زندگی کے افراد پریشان ہیں۔ انٹرنیٹ کی جزوی بندش کے خلاف لاہور، اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹس میں درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آج کے اجلاس میں سلو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا ایپس کی بندش کا معاملہ زیر بحث رہا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ انٹرنیٹ کیوں سست ہے، واٹس ایپ کیوں نہیں چل رہا، بتایا جائے کہ فائر وال لگی ہے یا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان نے کمیٹی کو بریف کیا کہ انٹرنیٹ کا یہ مسئلہ سب مرین کیبل میں خرابی کی وجہ سے آیا ہے۔ 6 روز میں ٹیلی کام سیکٹر کو 300 ملین کا نقصان ہوا۔ حلفاً یہ کہتا ہوں پی ٹی اے نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے انٹرنیٹ سست ہوا۔ 2020 میں عمران خان کی کابینہ نے کہا تھا کہ فائر وال لگائیں۔ اس بات پر چیئرمین پی ٹی اے اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ عمر ایوب نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ عمران خان نے فائر وال لگانے سے انکار کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی اے نے فائر وال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے فائر وال لگانے کا حکم دیا، ہم تو عمل کر رہے ہیں۔ فائر وال کی مکمل وضاحت وفاقی حکومت ہی دے سکتی ہے۔ اس سے قبل وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ملک میں حکومتی سطح پر انٹرنیٹ بند کیا گیا اور نہ ہی سلو ڈاؤن کیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر دباؤ کی وجہ بڑی تعداد میں صارفین کی جانب سے وی پی این کا استعمال ہے، جبکہ آج پی ٹی اے نے عدالت میں اپنے جواب میں اعتراف کیا ہے کہ یہ درست ہے کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہوئی۔ آئی ٹی ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ میں خلل سے آئی ٹی انڈسٹری کو $30 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ فائر وال سے متعلق ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ ایک طرف وزراء اور پی ٹی اے کے بیانات میں تضاد ہے تو دوسری طرف حکومت صارفین کو اعتماد میں لینے کے بجائے مزید کنفیوژن پھیلا رہی ہے۔ کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، آئی ٹی انڈسٹری کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر حکومت اپنے ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن سے مزید دور ہو رہی ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے: سست انٹرنیٹ کی وجہ سب مرین کیبل میں خرابی، فائر وال ہم چلا رہے ہیں پی ٹی اے، انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ وی پی این ہے وفاقی وزیر آئی ٹی، متضاد بیانات، حکومت کنفیوژن کا شکار کیوں؟ زیغم صاحب کھل کے بتا کیوں نہیں دیتے جو بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہوں اور متبادل کو دیکھ سکیں یا ان دنوں کے لیے کچھ حل نکال سکیں؟ نہیں، بتانا نہیں چاہتے اور اپنی ہانک رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے جو یہ فرما رہے ہیں، جو پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب نے فرمایا ہے، جو وزیر محترمہ نے فرمایا ہے؟ پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ کس نے کہا یہ فائر وال ہے، یہ ویب مینجمنٹ سسٹم ہے۔ دیکھیے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اگر بطخ کی طرح نظر آتی ہے، بطخ کی طرح تیرتی ہے، بطخ کی طرح بولتی ہے، تو پھر یہ بطخ ہی ہے۔ چلیں، آپ اس کو ہنس راج کا نام دے دیں، آپ اس کو سٹون وال کا نام دے دیں، آپ اس کو فائر وال کا نام دے دیں، آپ کی ڈیجیٹل اکانومی تو غارت ہو رہی ہے نا۔ $300 ملین کا نقصان تو آپ نے خود مان لیا نا۔ یہ وہ ملک ہے جس نے 20 سال مس کیے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کی طرح ایک پوری نسل، عائشہ ایک پوری نسل، 20 سال یہ قوم سوتی رہ گئی ہے، اور جو پورے کا پورا گلوبلائزیشن کا دور تھا وہ اس ملک نے مس کر دیا۔ بنگلہ دیش نکل گیا، انڈیا نکل گیا، ویتنام نکل گیا، کمبوڈیا نکل گیا، اور چین تو آسمان تک، چاند تک جا پہنچا۔ وہ ایرا ختم ہو گیا۔ ہم نہیں جاگے، اب تھوڑا ہڑبڑا کے اٹھے ہیں۔ اٹھے کیا ہیں؟ لڑکے اٹھے ہیں، بے روزگار نوجوان اٹھے ہیں، جن کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس ککھ نہیں ہے، امید نہیں ہے دینے کو۔ اچھی ایجوکیشن آپ نہیں دے سکتے، جاب نہیں دے سکتے، امید نہیں دے سکتے، سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ اپنی محنت سے وہ راتوں کو جاگ کر اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ کما رہے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے گلوبلائزیشن کے دور سے کیا تھا۔ کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے۔ اب وہ خاتون منسٹر شہزاد فاطمہ صاحبہ جن کو ماموں جان نے وزارت برتھ ڈے گفٹ میں دی ہے، ذرا اندازہ لگائیں ہم پہ وہ لوگ حکمران ہیں جن کا سب سے بڑی خوبی نیپوٹزم ہے، اور کچھ نہیں آتا، نیپوٹزم صرف آتی ہے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہی تو سوال ہے۔ کیا یہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان بھی جا کے حرم کے آگے بیٹھ جائیں، ویزے لے کے عمرے کے ویزے پر جائیں اور وہاں بیٹھ کے لگائیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی ڈنکیاں لگا کے جائیں اور بارڈروں کی موت مریں اور جا کے ذلت اختیار کریں یونان میں؟
ٹھیک ہے یہ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کس دن جاگیں گے. یہ ایک المیہ ہے اسموک کا. حماد صاحب یہ کس دن جاگیں؟ ٹھیک ہے زیغم صاحب، حماد صاحب کس دن جاگیں گے؟ 50 کروڑ یومیہ نقصان ہے انٹرنیٹ کی سست روی کا. ٹیلی کام سیکٹر کو یومیہ 5 کروڑ کا نقصان ہے. یہ سلو ڈاؤن آف انٹرنیٹ کہاں لے جائے گی ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں نہیں عوام کو بتاتے؟ سب ڈاؤن دا ڈرین لے جائے گی ہمیں. میں اپنا ذاتی آپ کو تجربہ بتاؤں. الیکشن والے دن سے لے کر آج تک میرا انٹرنیٹ نہیں چل سکا. یعنی چلتا ہے وہ کبھی نیچے کبھی اوپر. ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ، اس طرح چلتا ہے وہ. اور مسلسل یہ میری شکایت ہے. اور میں یوز کرتا ہوں یہ جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے اس کا انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں. اور اب تو معاملہ جو ہے یہ جب سے یہ حالیہ لہر چلی ہے، یعنی فائر وال لگ رہی ہے، سرویلنس، سیکیورٹی، جو بھی یہ ایشوز ہیں اور جس کی وجہ سے یہ اب ہم بھگت رہے ہیں سارے. سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ نے بھی کی، بار بار ہم دوست نے بھی کی ہمارے. بھائی ہمیں تو کچھ بتا دو، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح. آپ قوم کو اعتماد میں تو لیں. آپ کوئی جھوٹی بات ہی کر دیں لیکن آپ پہلے بتائیں تو صحیح کہ اس وجہ سے ہم اسے یہ کرنے لگے ہیں. جیسے آپ نے کہا یہ ڈیجیٹل اکانومی کا ایشو، یہ میرے واٹس ایپ میسیجز کا مسئلہ نہیں ہے صرف. یہ ایک لوگ ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میری فیملی میں مثالیں موجود ہیں. ایک نیفیو ہے ہمارا، وہ 5-7 لاکھ روپے کما لیتا ہے اس چیز سے، اور وہ اب تڑپ رہا ہے یعنی دبئی جانے کے لیے. ڈے ٹو ڈے بیسس والے ڈیلیوری بوائز ہیں، اس طرح کے کام ہیں جو ڈیلی ارن کرنے والے اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں. ورک فرام ہوم مارکیٹنگ کا کچھ کام کرتی ہیں، کانٹینٹ کسی کے لیے کرتی ہیں، ایسے پاکٹ منی کے لیے اپنی. یہ سارے لوگ افیکٹڈ ہیں. آپ 2.6 بلین میں پڑھ رہا تھا آئی ٹی انڈسٹری ہماری 3.2 کرتی ہے. اچھا جو بھی فگر ہے، لیکن یہ اس کا آپ انجام سوچئے. آپ جو پر دن بتا رہی ہیں ہمیں کہ پر ڈے یہ ہمیں لاس ہو رہا ہے، $300 ملین ابھی کوٹ ہونے لگ گئے ہیں. لیکن یہ جو ہماری انٹیلیجنس کی انسلٹ کی جاتی ہے نا، الٹی سیدھی باتیں کر کے. کبھی کوئی کہہ رہا ہے حکومت کے ہی افراد، ایک آدمی کہہ رہا ہے جی وی پی این کی وجہ سے ہو گیا ہے، ایک آدمی کہہ رہا، یہ الٹی سیدھی باتیں ہیں. اس ساری چیز کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہمیں پہلے بتائیں تو صحیح. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ ہم اس کو، یہ جو سرویلنس ہے اور جس طرح آپ ہماری پرائیویسی میں دخل انداز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیبیٹ تو علیحدہ رہی. لیکن بنیادی بات سے آگاہ تو کر دیں لوگ، اس کی تیاری تو کر لیں، بجائے اس کے کہ ڈوب بھی جائیں اور پھر پتہ لگے. اعتماد میں لینا ضروری ہے. اب سے آرمی چیف نے بھی گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہونے والے ہیجان اور فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا بھی ضروری ہے. شہزاد صاحب، ٹویٹر ایکس 6 ماہ سے بند ہے. اب ہم مستقل یہ جو فائر وال اور اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم، وزراء مسلسل ٹویٹس کرتے ہیں، ان کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. حکومت صارفین کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتی؟ ان کو کیوں نہیں بتا دیا جاتا کہ یہ معاملات ہیں، یہ آپ کو سفر کرنا پڑے گا، تب تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے میری نظر میں، مجھے جو اپنا کچھ تجربے سے سمجھ آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل چیزوں کی بحیثیت قوم بہت کم سمجھ ہے. اور ہم نے وہ جو پیریڈ جو کہ زغم صاحب کہہ رہے تھے کہ 30 سال کا عرصہ ہم نے مس کر دیا بیچ میں سے. جب دنیا انفارمیشن ایج میں گئی تو ہم اس سے بھی پہلی ایج میں تھے، اور اب چھلانگ مار کے ہم اس دنیا کے میں آنا چاہتے ہیں جہاں پر کہ ابھی ہر طرف ڈیجیٹل ورلڈ ہے. اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اب اپنے کچھ مسائل بھی ہیں جس کا ذکر بارہا ہوتا ہے. اس کو ہم حل تو کرنا چاہتے ہیں تھوڑے کے ساتھ، لیکن چونکہ ہم نے وہ ٹیکنیکل اور وہ جو سارے معاملات ان کو نہیں سمجھا یا اس کا حصہ نہیں رہے، تو ہمیں وہ فنیس اور نوانس طریقہ نہیں آتا کہ اگر کرنا ہے یہ کام، روکنا ہے، کوئی انفارمیشن روکنی ہے یا کسی کو سرویلنس کرنی ہے یا کسی کو دیکھنا ہے کہ غلط مواد نہ آ جائے، اس کو کرنے کا انداز یا طریقہ کیا ہوگا. مثال کے طور پہ 9/11 کے بعد سے امریکہ میں ایک بہت بڑا ان کا ایک میک اوور ہوا اپنے انفارمیشن نظام کا، جس کے اندر چند الفاظ جو تھے ان کو چناؤ کیا گیا، اور بہت بڑی لسٹ ہوگی ان چند الفاظ کی کہ جس ای میل کے اندر یا ڈیجیٹل انفارمیشن کے اندر کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کرے تو اس کو چیک کرنا ضروری ہے. کیا ہمارے ہاں وہ ایکسرسائز ہوئی، وہ عمل ہوا، یا ہم ویسے ہی بس کسی سے لے کے ایک فائر وال نصب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس فائر وال کے بعد کتنا سلو ہو جائے گا، کیا ہوگا. اب دوسری چیز جو میرے دماغ میں آتی ہے کہ آپ شاید یہ دوسری تیسری مرتبہ یہ سوال اپنے پروگرام میں اٹھا رہی ہیں. ہم فری لانسرز کے لیے تو ان کے درد کو تو محسوس کرتے ہیں، کچھ ہمارا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے، ہم کام نہیں کر پاتے اور کچھ چیزیں جو بھیجنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایک ایسی قوم جو کہ ڈیجیٹل لحاظ سے اتنا پیچھے ہے،
وہ کتنا درد لے کے چل رہی ہوگی. تو اس لیے یہ جتنے بھی عدالتوں کے اندر مقدمات چل رہے ہیں, کیا واقعی ہم انٹرنیٹ کے لیے کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ کے پیچھے کسی اور کچھ ہم چیلنج کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی میرے دماغ میں آتا ہے, اور وہ چیلنج صحیح ہوگا, غلط نہیں میں کہہ رہا, میں ایگری کرتا ہوں جو کہ زیغم نے کہا, جو کہ اپنا غزنوی صاحب نے کہا, بالکل پرفیکٹلی فائن, جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں بالکل ٹھیک ہیں. لیکن بہرحال جیسا بھی ہے, جس طریقے سے بھی ہم آج کل کے زمانے میں بات کر سکتے ہیں, ہمیں اس طرح کرتے رہنا چاہیے, چاہے عدالتوں میں لے کے جائیں, چاہے ٹیلی ویژن پہ لے کے جائیں. لیکن چونکہ ہم نے پورا 30 سال کا عرصہ مس کر دیا, اب اس کے بعد اب ہم چھلانگ لگا کے سائبر سیکیورٹی کے ان معاملات کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں جس کے پاس ہماری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, بدقسمتی سے کسی بھی جگہ پہ کوئی ایکسپرٹیز نہیں. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, ڈیجیٹل ورلڈ ایک سوفسٹیکیٹڈ ورلڈ ہے, فلو آف انفارمیشن تو امریکہ میں بھی نہیں روکی جا سکی ہے, فائر وال, سوشل میڈیا ایپس, رجسٹریشن جو بھی کر لیا جائے, کیا حل ہتھوڑے کے ساتھ ممکن ہے؟ نہیں, ہتھوڑے کے ساتھ تو حل ممکن نہیں ہے. اصل میں جو کنفیوژن خود پیدا کر رہے ہیں نا, 3 مختلف اسٹیٹمنٹس ان کے اپنے ہیں, ہم تو نہیں جاری کر رہے. بالکل, مطلب ان کی جو منسٹر ہے اس نے وی پی این کے اوپر ڈال دیا کہ وی پی این زیادہ استعمال ہو رہا ہے, اس لیے باقی سلو ہو گیا سسٹم. کمال کی بات ہے. اور یہ محترمہ کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, وہ کہہ رہی ہے میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میں گئی تھی کاغذ جمع کرانے الیکشن کمیشن میں صوبائی اسمبلی کے, تو مجھے الیکشن کمیشن کے افسروں نے بتایا کہ نہیں محترمہ, آپ کو تو پیسے جمع کرانے ہوں گے قومی اسمبلی کے, کیونکہ آپ تو قومی اسمبلی کی ممبر بن گئی ہیں. کیا بات ہے. جس ملک میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو تو روکنے کے لیے ہم فائروال لگا رہے ہیں کہ یہ آپ تک انفارمیشن نہ پہنچے, اور آپ ایسی انفارمیشن کی تلاش میں ہر وقت رہتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ایک اسٹیٹمنٹ دو ہے فائروال, اوکے, وی پی این کا مسئلہ ہے, اوکے, تار کاٹ دی ہے, اوکے, پی ٹی اے کا بیان کیا ہے, اوکے, عمران خان کے دور میں ہوا تو اس کی فائل کا ہے, اوکے, اور خدا کے واسطے ایک بیان پہ آ جاؤ, تو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ جو جہالت کا نمونے کے طور پہ سارے کیس کو پیش کر رہے ہیں, ہمیں آپ کی اس باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. اور میں جب استعمال کرتا ہوں تو یہ بالکل صحیح ہے غزنوی صاحب کی بات, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فکرہ کب پورا ہوگا. یہ اس طرح عذاب میں مت ڈالو. یس, اگر آپ سمجھتے ہو یہ ملک کی سلامتی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, کھل کے کہو. گالی تو ہمیں ابھی بھی پڑ رہی ہے. پاکستان کے خلاف ساری کچھ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں میرے اس موبائل کے اندر. اس سے کبھی کچھ 100-150 اس قسم کے بیانات چل رہے ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں, ان کو تو آپ روک نہیں پائے. تو ان غریبوں کا جو بیچارے رات کو جاگ کر اپنے کال سینٹر چلا رہے ہیں, اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں, تو ان کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. تو میرا یہ مطالبہ ہے, ایک فیصلہ کرو, ٹھیک, اور نہیں فیصلہ کرتے تو معافی مانگو, اور جن کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پورا کرو.